الحمدللہ احدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ از فوق تا تحت الثری کشف الدجی بجمالہ خیر البشر خیر الورا سنت جمیع خصالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خیال کرے تھوڑی آواز حضور دی آواز کل بلند نہ تھی وے۔ حضرت محترم آج دی نورانی محفل، بابرکت محفل، میلاد مصطفیٰ دی محفل، ذکر مصطفیٰ دی محفل اور ایصال ثواب دی محفل، دعا کرے سو اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے، اور اللہ تعالی جتنا بیمار ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرماوے، اور جتنا بے اولاد ہیں اللہ تعالی تمام کو صاحب اولاد کرے، اور حافظ قاری محمد صادق صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ فرمان خدا ہے ایمان والو خیال کرے جیرے ویلے تو آپ کو حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضری دا شرف حاصل تھی وے، اور ہم کلامی دی سعادت نصیب تھی وے۔ خیال کرے تواڈی آواز حضور دی آواز کل بلند نہ تھی وے۔ ذات محترم اے حقیقت ہے، قرآن پڑھ دے دیکھو، فرمان مصطفیٰ پڑھ دے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو گھن دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں رسول ہیں، اور جنہاں کو اللہ نے فردن فردن کمالات عطا کیتے ہیں، وہ سارے دے سارے اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے نبوت دروازہ حضور دوتے آدھے بند، آپ دے بعد بیا کوئی نبی اور رسول نہ آسی، لیکن ولایت دروازہ اور اجتہاد دروازہ ایک قیامت تک کھلا نہ سی، اولیاء آسن، مجتہدین آسن، اور صدقہ پیارے مصطفیٰ دا حضور دی شریعت دے اندر مسائل کو آسان الفاظ نہ بیان کر دے، قیامت تک حضور دی امت دوتے احسان دے سے۔ ذات محترم قیامت تک زمانہ پیارے مصطفیٰ دا، اور یہ سارا وقت حضور دا۔ علماء فرمینے خیال کیتا کرو زمانے کو برا نہ ہے، یہ سارا زمانہ پیارے مصطفیٰ دا ہے۔ یہ انسان دے اپنے اعمال ہوں دے اور جے دے اثرات مرتب تھی دے، جے دی وجہ کر دے انسان وال پریشانی میں چاہوے دے۔ زمانہ پیارے مصطفیٰ دا، زمانے کو غنی برا نہ ہے۔ حضور آخری نبی اور رسول، آپ نے بعد بیا کوئی نبی اور رسول نہ آسی، اور حضور نے واضح طور فرما لی تھے ایسے آواز سنی لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہاں اور میرے بعد بیا کوئی نبی اور رسول نہ آسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی دربار کو ہر نعمت عطا کر رہی تھی،
ہر خزانہ عطا کر دیتے اور ہر معجزہ عطا کر دیتے۔ ایمان والوں خیال کریں، یہ دربار کوئی عام دربار نہیں، یہ میرے محبوب دی دربار ہے۔ اگر تھوڑی آواز حضور دی آواز خود بلند تھی گئی ولیندہ نتیجہ کیا نکل سی؟ ان تحبط اعمالکم، جیرے توڑے اعمال ہیں جناں دوتے تک الناز بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اللہ فرمیتے سارے ضائع کر رہے سا، اور کیویں ضائع تھی سے کہ تو آکو انہاں دے ضائع ہوں اور دا پتہ ہی نہ چل سی۔ حضرت محترم حضور دے سارے غلام پہلے بھی محتاط ہیں، صدقہ پیارے مصطفیٰ دا حضور دے جیرے غلام کو 100، ہر ایک دی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، پہلے بھی سارے محتاط ہیں، لیکن جیرے ویلے قرآن پاک دی اے آیت نازل تھی ہے نا، حضور دے سارے غلام مزید محتاط تھی ہے۔ بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا طریقہ کیا ہا، آپ دا معمول کیا ہا؟ کوئی وفد حضور کو ملن واسطے آوے ہادا، سب کل پہلے آپ کو تعلیم فرماوینا۔ خیال کرائے جیری دربار اچ ویندے بیوے، اے دربار کوئی عام دربار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی دربار ہے۔ لہذا خیال کریں اتنا توڑی آواز بلند نہ تھی وے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہے، آپ کو یہ عارضہ ہا کہ آپ ذرا اچھا سنتے ہیں، جیرے ویلے آپ حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آوین آدھا اچھی آواز گال کریں دے ہیں، اور ایک قدرتی گال ہے جیرا اچھا سنتے گال کریں دے اچھی آواز کریں دے، وہ یہ سمجھتے کہ جو میں اچھا سنتا باقی بھی اچھا سنتے ہو سے۔ حضور آپ رحمت للعالمین سرکار نے محسوس نہیں کیتا، لیکن اللہ نے فوراً قرآن پاک دی آیت نازل۔ ایمان والوں خیال کرو، اے دربار کوئی عام دربار نہیں، اے میرے محبوب دی دربار ہے۔ جیویں تو اسا آپس اندر گفتگو کریں دے وے آواز دا خیال نہیں میں کریں دے، اتنا خیال کرنا پوسی، اتنا توڑی آواز حضور دی آواز خود بلند نہ تھی وے، ورنہ توڑی اعمال سے جیرے ویلے قرآن پاک دی اے آیت نازل تھی یہ دا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آپ سمجھتے کہ میری آواز حضور دی آواز خود بلند تھی دی ہے، لہٰذا اے آیت میرے حق سے نازل تھی، اور یقیناً میرے سارے اعمال دور سے انہوں نے وال اپنے آپ کو نعوذ باللہ جہنمی تصور کیتے کہ میرے اعمال دور سے تھی ہے۔ ہفتہ ڈا جانے گزریے حضور کو نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین حضور نے فرمایا ایسا جی یا رسول اللہ کیا کہا لے؟ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا، آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنم دی اے آیت نازل تھی یہ دول او سمجھی بیٹھے اے آیت ہوں دی حق سے نازل تھی یہ، اپنے آپ کو جہنمی تصور کریں دے۔ جیرے ویلے حضور نے سنی حضور دا دریائے رحمت جوشے چاہے، سرکار نے فرمایا کون آدھے وہ جہنمی ہے؟ میں آدھا وہ جنتی ہے۔ سجو کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا چاہتے، لیکن اللہ پیارے مصطفیٰ دی رضا چاہتے، جو سرکار فرمانے میں اللہ تبارک و تعالی اویں راضی۔ سرکار نے فرمایا وجہ سجو حضرت سید ثابت مبارک ہوئے حضور تک کو یاد کرنے میں، آپ فوراً حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر حالی میں کچھ فاصلہ ہا حضور نے ڈٹھے، حضور مسخراب ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پرے کل ودیان حضور نے فرمایا اے ثابت اما تردان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنت، اے ثابت کیا تو راضی نہیں بھی تیری زندگی قابل تعریف گزرے، ان دے بعد تو شہید بڑھوائے اور ان دے بعد تو جنت دا مالک بڑھوائے۔ ترے خوشخبریاں سرکار نے عطا کی دیں، اور انہاں دا تعلق حضور دے علم غیب نہ، اور قرآنی گواہ ہے حدیثی گواہ ہے اللہ نے کائنات دے ذرے ذرے دا علم تدریجاً تدریجاً پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دیتے۔ سرکار نے فرمایا تیری زندگی قابل تعریف، اور ان دے بعد
تو شہید بڑھ سے اور اندے بعد تو جنت دا مالک بڑھ سے. ترے خوشخبریاں سرکار نے عطا کی تھے. اور صحابہ کے نا ایسے آبا اگر تسا کہیں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہوئے ثابت بن قیس کو دیکھی تو حضور نے فرما دیتے اور حضور دے فرمان دے مطابق آپ کیری جنگ دے اندر شہید تھے. مسیلمہ قذاب جے نبوت دعویٰ کیتا دور کے نہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا دور خلافت اور مسیلمہ قذاب نے نبوت دعویٰ کر دی تھا. آپ نے فرمایا کہ حضور آخری نبی اور رسول آپ دے بعد یا کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. آپ نے انہیں خلاف جہاد دا اعلان جنگ یمامہ جنگ شروع تھی گئی. حضرت محترم دور خلافت کے نہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور دے پہلے جانشین اشارے جات موجود ہیں. حج فارسینہ پہ 8 ہجری کو اور 9 ہجری کو سرکار نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو امیر الحج بڑھا دے روانہ کی تھا اور 10 ہجری کو سرکار نے خود آپ حج ادا کی تھے اور 11 ہجری کو سرکار دا وصال با کمال. علماء فرمیدن اشارہ کہ میرے باپ اگر خلافت دا حقدار ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور سمار دا جا رہا صحیح بخاری شریف حضور نے فرمایا اے عائشہ جی یا رسول اللہ ابو بکر کو نماز پڑھا دے. آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلبین لہذا آپ دے بغیر نماز نہ پڑھا سکتے. لہذا عمر فاروق کو آکھو او دل دا مضبوط ہے نماز پڑھاوے. جیرے ویلے حضور نے گال سنی سرکار اٹھی دے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا عائشہ کیا دے بیٹھے ہوئے سن کے لو جیری قوم دے اندر ابو بکر موجود ہے اون دے ہون دے بیا کوئی امام نہیں پڑھ سکتا. لہذا ابو بکر کو نماز پڑھاوے. اشارہ کہ میرے بعد اگر خلافت دا حقدار ہے تو ابو بکر صدیق ہے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان صحابہ علماء کرام پیر طریقت استان عالیہ فتح جلال پور پیر والا اور حضور دا آخری غزوہ ہجرت دا 9واں سال مقام تبوک سرکار روانہ تھے. 5 کل 30,000 صحابہ حضور دی غلامی وچ سفر جاری ہا. دوران سفر سرکار نے جھنڈا عطا کیتے کہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کو. علماء فرمیندے اے بھی اشارہ اون دے بعد سرکار دا وصال با کمال. اے بھی اشارہ ہا کہ میرے بعد اگر خلافت دا حقدار ہے ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیرے علوم اور معارف میں کو عطا کی دینا میں دل دے رستے دے ذریعے ابو بکر کو عطا کر لیتے. اور سرکار نے فرمایا ہر ایک دے احسانات دا بدلہ ادا کی دیوے نا ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ روزی قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ خود ادا کرے سی. اور سرکار نے فرمایا کہ جتنا بھی ابو بکر صدیق دے مال نے نفع نہیں دیتا باقی کہیں دے مال نے نفع نہیں دیتا. یہ محبتہ ہاں یہ پیار ہاں. دور خلافت ہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیرے ویلے حضور تا وصال با کمال دے دا علماء لکھی بیٹھے 9 لاکھ مربع میل دو تے اسلامی حکومت قائم ہوئی. 2.25 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا عرصہ خلافت 2.25 سال. این عرصے دے اندر 3 لاکھ مربع میل دا مزید اضافہ تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے ویلے آپ نے خلافت سنبھالی 2.25 سال آپ دا عرصہ خلافت 3 لاکھ مربع میل دا مزید اضافہ. جیرے ویلے حضور دا وصال با کمال 9 لاکھ مربع میل 3 لاکھ مربع میل دا مزید اضافہ. جیرے ویلے آپ دا وصال با کمال دے دا
اور دور خلافہ شروع تھے حضرت سیدنا عمر فاروق سیدہ 13 لاکھ مربع میل دا مزید اضافہ 25 لاکھ مربع میل دوتے اسلامی حکومت قائم ہے دور خلافت کے نا حضرت سیدنا عمر فاروق سیدہ جاؤ جلال دے مالک جنگ یمامہ جاری ہے ہی جنگ دے اندر حضرت محترم حضرت ثابت بن قیس حضور دے فرمان دے مطابق آپ شہید پوری کائنات غلط تھی سکتی ہے فرمان مصطفیٰ غلط نہیں تھی سکتا جیرے بلے آپ شہید تھے نول ہوں رات آپ ایک صحابی رسول کو خواب چین آپ نے آخر ایسے میرے جیرے بلے میں شہید تھیا نا میرے بدن دوتے قیمتی سر راہی جی کو فلانے شخص نے لہا کی دیئے اس سارے غالی خواب دے اندر آپ نے فرمایا نشانی ہے خیمہ سب کو آخر دے اندر ہے مزید نشانی ہے اون خیمے دے باہروں گھوڑا بدیا کرے اور گھوڑے دی رنگاتی صفائے دے والا آپ نے فرمایا خیمے دے اندر ویسا تھا جتا میری زرہ پہیے اون دوتے دیکھ چاہے موجود ہے اس سارے نشانیاں آپ نے خواب دے اندر بیان کی تھے حضرت ثابت بن قیس علامہ ابن قیم نے کتاب الروح دے اندر این حوالے کو نقل کی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کو سرکار نے سیف اللہ دا لقب عطا کی تھا سپہ سالار ہم اس یا بھی رسول پہنچ گئے یا حضرت امام خواب لٹھے حضرت ثابت بن قیس این انہوں نے سارا واقعہ بیان کی تھے کہ آپ کی قیمتی زر رہائی جے کو فلانے شخص نے لہا کی دیئے اور اندہ خیمہ فلانی جگہ او زیرہ چاہو ویچو میں فلانے بندے دا مقروس ہاں لہذا میرا قرضہ ادا کرے زیرہ ویچ دے وجیر ویلے شہر مدینہ وجیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کو میرے سلامیت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنہاں کو سرکار نے سیف اللہ دا لقب عطا کی تھا آپ نے حضور دا کلمہ پڑھیا 7 ہجری کو اور 11 ہجری کو سرکار دا وصال باقامات 4 سال دی رات حضور دی غلامی وچ رہ گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خواب دے اندر جو نشانیاں دسایا گیا ہوں دے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اون مقام دوتے پہنچ گئے جیرے میرے آپ نے دیکھ چاہت ہے نا واقعی زرہ موجود ہے آپ نے چاہی دے واپس ہیں ان کو وچین دے جنا دے آپ مقروض ہیں وہ سارا قرضہ ادا حضور دا فرمان پورا اے ثابت تیری زندگی قابل تعریف ان دے بعد تو شہید بڑھ سے اور ان دے بعد تو جنت دا مالک ہی آیت دے ماں تحت علماء لکھی بیٹھے جیرے ویلے حضور دا امت ہی سرکار دے روزہ مبارک دوتے حاضر تھی ویدہ اتھا ہمیں اپنی آواز کو چھکا رکھے خیال کرے شہر مکہ مجھو شہر مکہ حج دے ایام ہوئے اگے پیچھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک آوازہ بلندے شور لیکن جیرے ویلے شہر مدینہ آسو خاموشی ہے ہر پاسے سناٹا ہے وجہ کیا کہ فرمان خدا موجود ہے خیال کرائے یہ دربار کوئی عام دربار نہیں میرے محبوب دی دربار ہے جیرے شہر دی حفاظت ملائکہ کرے ہر دروازے دوتے ملائکہ دی جماعت دا پہرا موجود ہے اور سرکار نے فرمائے کہ میرے شہر مدینہ طاعون دی بیماری داخل نہ تھی سی سرکار نے فرمائے کہ میرے شہر مدینہ دجال داخل نہ تھی سی اور سرکار نے فرمائے کہ شہر مدینہ کہیں زلزلہ کہنا آسی یہ فضیلتہ ہیں اور یہ سارے برکتہ ہیں پیارے مصطفیٰ دیا ہی آیت ماتا علماء لکھی بیٹھے جیرے ویلے حضور دا امت ہی حضور دے روزہ مبارک دے سامنے حاضر تھی ویدہ اور خیال کرے اپنی آواز کو چھکا رکھے ورنہ آمال سے ہی آیت ماتا علماء لکھی بیٹھے جتھا حدیث مصطفیٰ دا درس ہوئے نا خیال کرے اتھاوی با ادب طریقے نال بغے اور توجہ نہ حضور دا فرمان سنے اتھاوی اپنی آواز کو بلند نہ کرے حدیث مصطفیٰ دا مقام بھی آلہ ہے اور سنت مصطفیٰ دی شان بھی آلہ ہے فقیرات کرنے دا راندے سندے راندے وے اللہ تعالیٰ نے سونا مسلک اور سونا عقیدہ تعقید ہے معمولات اہل سنتی اصل اور عقائد اہل سنتی اصل یا قرآن یا فرمان مصطفیٰ
حضرات محترم علماء فرمیندے سنت مصطفیٰ دی حقیقت سمجھ آوے دے بھاوے نہ آوے خیال ایہو قائم کرے ایک حضور نے کی دے لہذا اج میں ادا کرے دا پیا. امام مسلم نے روایت نقل کی تھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے مڑ پہ رک گئے. آپ نے کہا اے حجر اسود میں جاننا تو پتھر نہیں نہ نفع دے سکتی نہ نقصان. آج میں عمر دیکھو این واسطے بوسہ دے سان کہ میرے نبی دی سنت ہے. سنت مصطفیٰ دی حقیقت سمجھ آوے دے بھاوے نہ آوے خیال یو قائم کرے ایک کام حضور نے کی تھے لہذا آج میں ادا کرے دا پیا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ استادم صاحب. سنت مصطفیٰ دی حقیقت سمجھ آوے دے بھاوے نہ آوے خیال یو قائم کرے ایک کام حضور نے کی تھے لہذا آج میں ادا کریں دا پیا. جیسے ملے آپ نے قال کی تھی نا حضرت سیدنا عمر فاروق سی رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول ہے جہو جلال دے مالک ہے. سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی دی امت دے اندر ایک محدث اندر آن دے اور میری امت دے اندر محدث عمر فاروق. لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ محدث کے ہوا دے حدثہ یحدث و تحدیث محدث اسم فائل اور محدث دال دی فتح. مطلب سرکار نے فرمائے محدث ان کو آدھیں جن دی زبان دوتے ملائکہ کلام کرے جو علاوے حق علاوے اور سچ علاوے. جیرے ویلے آپ نے ایک گال کی تھی نا نال کھڑیاں امام تبرانی سی فرمائے اتھا تاکہ امام مسلم ان دے بعد امام تبرانی سی فرمائے حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چوتھے خلیفہ پر حق پروردہ رسول تاجدار اقلیم ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نال کھڑے ہیں اے عمر سے کیا دے کھڑے بھی یہ پتہ رہے نفع نقصان نہیں دے سکتا. کئی مرتبہ سنے حضور نے فرمائے ایو حجر اسود روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکھیت آ کرے سی پیرت آ کرے سی اور میدان معاشر کے اندر بیدہ ودا ہو سی. جنہ حضرات نے ہاتھ لایا ہو سی بوسہ دیتا ہو سی یا رش زیادہ درو اسلام چا کیتا ہو سی ایو حجر اسود روز قیامت انہاں دے ہاتھ پکڑ دے انہاں کو جنت داخل کرے سی. حجر اسود بے جان ہے حضور دے ہاتھ مبارک مستی ہے سرکار دے ہونٹ مبارک مستی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی حیات عطا کر دے سی پر سرکار دی حیات دا کیا حالم ہو سی. قرآنی گواہ حدیثی گواہ اجی سارا نبی زندہ. حضور تو امتی جیرے ویلے جتھا بھی محبت آدھے سرکار کو یاد کرے نا حضور ہر یاد دا جواب عطا فرمے دیں. حضور کی بلا ازالی زمان رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہ دا فیضان پورے عالم اسلام دے اندر. ملک پاکستان آئے ہن علماء کو سندے رہن دے کلے ہن خلوص نیت نال جو بیٹھے نے دین دا کام جو کیتے نے آج دیکھو پوری دنیا دے اندر آپ دا شاگرد یا مرید موجود ہے. اس ساری برکت اخلاص دی ہے. حضور کی بلا ازالی زمان رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمائے سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. جب ہم عام انسان سے توقع نہیں کر سکتے کہ جب ہم اس کو سلام کریں اور وہ ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو پھر ہم اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح توقع کر سکتے ہیں جو ذات خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو اور آپ کا امتی آپ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سرکار اس کے سلام کا جواب نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا. حضور آج بھی اپنی مزار مبارک دے اندر حیات حقیقی دے نال موجود. امام جلال الدین سیوطی سی رحمت اللہ تعالیٰ تنویر الحلق فی اثبات رویت نبی والملک یہ آپ دی کتاب ہے. یہ لفظ حلق جیرا آیا کھڑے دا روکی والا ہے یہ دا معنی کیا اندھیری رات پیچھا لفظ تنویر نورا ینور تنویر روشنی مطلب کیا اندھیری رات دی روشنی. حضرت محترم جے نبی دا کلمہ پڑھے جے نبی دا کلمہ پڑھے
اگر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرماوے جا دنیا دے اندر رہ دے نبی دی زیارت بھی کر سکتے ملائکہ دی زیارت بھی کر سکتے آپ فرمینے آج بھی سرکار اپنی مزار مبارک دے اندر حیات حقیقی دے نال موجود ہے حضور دا امتی جیرے ویلے سرکار کو یاد کریں دے سرکار لازمت ہر یاد دا جواب عطا فرمین دے ہی آیت ماتا علماء لکھی بیٹھے عرض کریں دا بھی ہم سنت مصطفیٰ دا مقامی آلہ اور حدیث مصطفیٰ دا مقامی آلہ اللہ تعالیٰ نے سونا مسئلہ اور سونا عقیدہ تا عقیدے سنت مصطفیٰ دی حقیقہ سمجھ آوے دے بھامے نہ آوے خیال یوں کریں ایک ہم حضور نے کیتے میں ادا کرنا ہے بس اور ایک عالی یاد رکھے جو علماء ماشاءاللہ موجود ہیں سنت اور حدیث نے مابین جیری نسبت دا عموم خصوص مطلق دی مطلب کیا کہ ہر سنت حدیث بڑھ سکتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں بڑھ سکتی مثال دے طور دے حضور دا پیک وقت 9 حرم پاک رکھن یہ حدیث دا ہے لیکن سارے واسطے سنت نہیں اور سرکار دا ممبر دے بہدے نماز پڑھاون یہ حدیث ہے لیکن سارے واسطے سنت نہیں اور سرکار دا ڈاچی مبارک ہوتے بہدے طواف کرن یہ حدیث دا ہے لیکن سارے واسطے سنت نہیں اور سرکار دا اپنی نواسی کو چاہتے نماز پڑھن یہ حدیث دا ہے لیکن سارے واسطے سنت نہیں یہ خصوصیات مصطفیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا مسئلہ اور سونا عقیدہ تا عقیدہ معمولات اہل سنتی اصل اور عقائد اہل سنتی اصل یا قرآن یا فرمان مصطفیٰ ہی آیت ماتات علماء کی بیٹھے خیال کریں جتا حدیث مصطفیٰ دا درس ہوئے نا اپنی آواز کو چھکا رکھیں جنہاں نے حضور دی حدیث پڑھائیے وہاں دا مقام کیا ہے شہر مدینہ دے اندر مجاہد فروغ سے گزرے مجاہد سے انہاں دا ایک صاحبزادہ ربیہ آپ نے آکے گھر والی کو کہ میں جہاد واسطے ویندہ بیاں 2.5 سال دا بال بھی ربیہ 30,000 دینار بھی ہیں رکھو جا میں جہاد واسطے ویندہ بیاں زندگی باقی دا ملاقات باقی ورنہ روزی قیامت جنت دے اندر حضرت فروغ سی بہت بڑے مجاہد جنگجو آپ روانہ تھی گیا عرصہ 27 سال گزر گئے آپ باہر رہ گئے حضرت فروغ سی 27 سال زندگی باقی واپس والا ہے ارادہ یو گھر بعد ویزا پہلے حضور دی باہر کا اقدس دے اندر حاضر 27 سال دے بعد جو ہم نبیاں جیرے ویلے آپ مسجد نبی شریف داخل دینا کیا منظر دے تھے نوجوان ہیں دستار پاتی بیٹھے اور حضور دے ممبر دا وارث بڑیا بیٹھے اور حضور دا فرمان سنیندہ بیٹھے آپ فرمینے دل دے وچ دعا نکلیے جیندی بھی اولاد خوش قسمت ہے حضور دے ممبر دا وارث دستار پاتی بیٹھے اور حدیث مصطفیٰ سنیندہ بیٹھے آپ فرمینے میں پہ گیا حدیث مصطفیٰ سن گی دیئے ان دے بعد مواجہ شریف حضور دی باہر کا اقدس دے اندر صلاۃ والسلام دا نظرانہ بالوں دے بعد گھر آیا دستک لیتی ہے گھر والی نے دروازہ کھولے خوشی دی انتہائی نہ 27 سال دے بعد جو آیا گھر دے سارے افراد خوش گھر والی نے کیا کہ یا حضرت والباہو میں ون روٹی تیار کر گی نہ والبانے حال وال منڈین دے آپ بھی گھر والی نے کھانا تیار کیا کھانا تیار تھی کیا ان 4 پہلے بیٹھے درمیان ایک کھانا ہے اور آپ روٹی کھاندے بیٹھے فروغ سے پوچھ دے بیٹھے 27 سال پہلے کیا 30,000 دینار ہی دے گیا 2.5 سال دا بال بھی زندہ ہے یا کہنا اور پیسہ کی میں خرچ کیت ہوئے گھر والی نے کہا یا حضرت اے رساؤ گھر آموں کو پہلے کی تھانگے ہوئے آپ نے فرمایا مسجد نبی شریف اچھا ہوتا کوئی منظر ڈٹھے ہوئے جی کیا نوجوان حضور دے ممبر دا وارث بڑیا بیٹھے اور حدیث مصطفیٰ سنیندہ بیٹھے آپ دی گھر والی رون دے بھی بیٹھے یا حضرت او تھوڑا اپنا بال ہے یہ آوے ربیہ آج امام ربیہ ہے اور پورا مدینہ توڑے ایمبال دا شگرد دے حتیٰ کہ امام مالک بھی توڑے ایمبال دے شگرد دے جیرے بلے آپ نے اگار سنی آپ فرمیدے بے خدا روٹی بھول گئی کہ میرا بار ربیہ آج امام ربیہ رون دے بیٹھے یا اللہ تیرا وعدہ سچا وعدہ جیرا تیری راہ نکل سی نا اندھا ہر معاملہ تو آسان کر رہے سے جائیں حدیث مصطفیٰ پڑھے حضور بھی راضی اور خدا بھی راضی ہی آیت دے ماتحت علماء لکھی بیٹھے جیرے ویلے شاگیر استاد دے سامنے باوے نا وہ بھی خیال کرے اپنی آواز کو چھکا رکھے
امام اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام لغت شہر بصرہ دے آپ پڑھیں دے بیٹھیں سامنے میں رستہ ہاں پڑھیں دے آپ کھڑے تھی وجن ول بہ وجن ول کھڑے تھی ول بہ جیرے ویلے سبق مکمل تھے نا طلباء نے عرض کی تھی یا عادت خیر ہوئے پڑھیں دے کھڑے تھی ویندے آوے ول بہ ویندے آوے انہاں نے کہ سامنے رستہ اون رستے دے اندر بال کھیڑتے کھڑے انہیں بالیں وچ میرے استاد دا بال ہی کھیڑتا کھڑے جیرے ویلے استاد دا بال میرے سامنے آندے ان دے ادب احترام واسطے میں کھڑا تھی ویندہ جنہاں نے ادب کیتے اللہ تبارک و تعالی نے علم بھی عطا کیتے اور کمال بھی عطا کیتے ہی آیت ما تحت علماء لکھی بیٹھیں اولاد والدین دے سامنے باوے نہ خیال کرے اپنی آواز کو چیکا رکھے جے نبی دا کلمہ پڑھے ان دے حق چین کائنات دے اندر نعمت عظمہ والدین اور اون جہان نعمت عظمہ حضور دی شفاعت ہو سی حضور بیٹھے ایک شخص آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں منت منیا کہ میرا کم تھی مجھے جنتی اتی علی چوکھڑ کو بہت سارے سا اور جنتی تلی علی چوکھڑ کو بہت سارے سا میرا کم تھی اور منت کی میں ادا کرا حضور نے سنے اور روایات مختلف ہیں سرکار نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں فقیر حضرت کرے نہ خیال کیتا کرو جیرے ویلے منت منی پوری کی تھی میرے بعض بھیرا ایو جہن منت منیس ہیں جیرے ویلے کام پورا تھی یا والہی لے بہانے والو وہ کام نہ تھی بے نا اور جو ایک بندہ سمندر بڑھتا پیا یا اللہ مہربانی کر میں کو بچا تیری بارگاہ میں دیکھ پیش کرے نا دیکھ منت ماندے کھڑیا لہر جو ہی چاہ دے باہر بچ گیا اور دیکھ کون پکاوے چاہ والی مانگے دے جو ہی مانگا بلکہ آدھے دے لہر سبب بڑھئے بس یہ بچ گیا ختم بس گال کر دے کھڑے بھی لہر ہیں کو ول چاہیے حضرت سے ول کے کھڑے اور کیا آدھے یا اللہ میں پوچھنا آیا وہ دیکھ مٹھی ہوئے یا بھی کیا ہوئے ایک ہمنا جیرے ویلے منت منو ادائی کرو منت خدا دا کر سرکار نے فرمائے رسا والدین زندہ یا رسول اللہ جیا سرکار نے فرمائے بھائی اپنے والدی پیشانی کو بوسا دے چا امہ دے قدمے کو بوسا دے چا تیری منت ادا تھی اے درجہ ہے والدین دا جرا اللہ نے حضور دا صدقہ ادا کیتے ہی آیت ما تحت علماء لکھی بیٹھے مرید پیر دے سامنے باہوے وہ بھی اپنی آواز کو چھکا رکھے آخری گال حضور بیٹھے ایک عرابی ہے عرابی اونچی آواز حضور کو سلیں دے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی آواز ہوں دی آواز کو اونچا کر دے سرکار نے فرمایا نام نام جی کیا دی جی کیا صحابہ حیران یا رسول اللہ دا عرابی آدھی آدھی ہم کو دا پتہ نہ ہا بل آپ نے اپنی آواز ہوں دی آواز کو بلند چکی تھی حضور نے فرمایا پہلے ہوں دی آواز میری آواز کو بلند ہے اور میری رحمت ایک گوارہ نہیں کریں دی کہ ہوئے میرا امتی اور ہوں دی آمال زیتی میں این واسطے میں اپنی آواز ہوں دی آواز کو بلند چکی تھی تاکہ ہوں دی آواز میری آواز کو بلند نہ تھی رحمت عامہ اور شفاعت عامہ اے صرف اور صرف حضور دا خاصہ ایمان والو خیال کر رہے یہ دربار کوئی عام دربار نہیں میرے محبوب دی دربارے لہذا اتھا جیرے میرے اوائے تواری آواز حضور دی آواز کل بلند نہ تھی وے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور جتنا بیمار ہیں اللہ تعالی تمام کو صحت کاملہ عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین